بلوچستان کے سیاسی مسائل کا واحد حل مذاکرات ہیں. ہم دہشت گردی کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے رہیں گے. چیئرمین پی پی بلاول بھٹو کی وزیر اعلیٰ بلوچستان سے گفتگو. سرفراز بگٹی نے صوبے کی انتظامی اور سیاسی صورتحال سے آگاہ کیا. کہا قیام امن سے متعلق جلد آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے گی. بانی پی ٹی آئی کی بہن نورین نیازی کا مارکہ حق اور پاک فوج سے متعلق متنازع انٹرویو سامنے آ گیا. نورین نیازی نے انٹرویو میں الزام لگایا مارکہ حق افواج پاکستان اور مودی کا گٹھ جوڑ تھا. یہ بھی کہا مودی چاہتا تو 2 منٹ میں پاکستان کو فکس کر دیتا. بھارت نے اسرائیل کے کہنے پر پاکستان پر حملہ نہیں کیا کیونکہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا تھا. نورین نیازی کا فاشسٹ مودی کے حق میں بات کرنا شرمناک، قابل مذمت ہے. بیان ان کے بھائی کی سوچ کی عکاسی کرتا ہے. وزیر اطلاعات پنجاب عظمی بخاری کا رد عمل. کہا اس فیملی کو پاکستان کی ہر کامیابی سے تکلیف ہوتی ہے. امریکی صدر کا ایران کے خلاف وسیع فوجی آپریشن پر غور. درجنوں امریکی ریفیولنگ طیارے اسرائیل بھیجے جا رہے ہیں. ایکزیوس کے مطابق آئندہ چند دنوں میں جنگ شدت اختیار کر سکتی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران کے بجلی گھروں، اہم انفراسٹرکچر اور جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانے کا منصوبہ ہے. کارروائی کا حتمی فیصلہ نہیں ہوا. امریکہ کے ساتھ معاہدے کو معطل کر دیا گیا. نائب ایرانی وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کہتے ہیں امریکہ نے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی کی. ایران نے بھی اپنے تمام وعدوں پر عمل درآمد روک دیا. ایران کے امریکی اڈوں پر جوابی حملے جاری. کویت پر ایرانی حملے میں بجلی اور ڈی سیلینیشن پلانٹ سمیت اہم تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا. میزائلوں اور ڈرونز کا ملبہ مختلف علاقوں میں گرا. حملوں کے بعد کویت ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن عارضی طور پر روک دیا گیا. پاسداران انقلاب کے مطابق بحرین میں ڈرونز کے ڈپو اور مصنوعی ذہانت کے مرکز کو بیلسٹک میزائلوں اور ڈرون سے تباہ کیا گیا. قطر میں امریکہ کے العدید ایئر بیس کو بھی نشانہ بنایا گیا. پاسداران انقلاب نے خبردار کیا ہے کہ امریکہ کو فوجی اڈے دینے والے ملک مناسب جواب کے لیے تیار رہیں. شہری دفاع کے اقدامات فعال اور شہریوں کو ممکنہ فوجی اہداف سے دور رکھیں. وقت آنے والا ہے جب ایرانی فوج امریکی سینٹرل کمانڈ کے خلاف آپریشن شروع کرے گی. ایرانی بحریہ کی امریکی افواج کی نقل و حرکت اور فوجی ساز و سامان پر نظر ہے. خطے کے پانیوں میں امریکی سینکام کے خلاف آپریشن قریب ہے. انتظار کریں اور دیکھیں. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کو کویت کے وزیر خارجہ کا ٹیلی فون. خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا. کویتی وزیر خارجہ نے اپنی سرزمین پر حملوں پر تشویش سے نائب وزیر اعظم کو آگاہ کیا. کہا توقع ہے تمام فریق اسلام آباد ایم او یو پر مکمل عمل درآمد کریں گے. نائب وزیر اعظم کا کشیدگی میں فوری کمی پر زور. اسحاق ڈار نے تمام ملکوں کی خود مختاری اور علاقائی سلامتی کی اہمیت کو اجاگر کیا. کویتی وزیر خارجہ نے بات چیت اور علاقائی استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا. پاکستان اور کویت کے درمیان دفاعی معاہدے میں توسیع پر ابتدائی مذاکرات. کویت دفاعی تعاون کو سعودی عرب طرز پر وسعت چاہتا ہے. خبر رساں ادارے رائٹرز کا دعویٰ. بتایا کویت نے پاکستانی فوج، لڑاکا طیاروں، ڈرونز اور فضائی دفاعی نظام میں دلچسپی ظاہر کی. پاکستان دفاعی تعاون کے بدلے توانائی شعبے میں شراکت چاہتا ہے. کویت کی پاکستان میں ڈیزل کے لیے بانڈیڈ فیول سٹوریج منصوبے میں دلچسپی. بحرین بھی پاکستان سے دفاعی معاہدے میں دلچسپی رکھتا ہے. اردن نے پاکستان سے اسلحہ اور عسکری تربیت کے معاہدے میں دلچسپی ظاہر کی. امریکہ ایران کشیدگی میں کمی کے بعد مذاکرات میں تیزی آنے کا امکان. سیکیورٹی فورسز نے وانا میں دہشت گردی کی بڑی کوشش ناکام بنا دی. ایک خارجی جہنم واصل 5 زخمی. غوقہ میں بارود سے بھری گاڑی خودکش حملے سے پہلے تباہ کی گئی. سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے خودکش حملے کے لیے تیار گاڑی کی 3 دن سے نگرانی کی جا رہی تھی. آبادی سے دور نکلتے ہی نشانہ بنایا گیا. بارود سے بھری گاڑی اور موٹر سائیکل تباہ ہو گئی. وزیر داخلہ محسن نقوی کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین. کہا سیکیورٹی فورسز نے کمال مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے شہریوں کے جان و مال کا تحفظ یقینی بنایا.
سانحہ مانگی ڈیم میں شہید 7 پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ کوئٹہ کے ایوب اسٹیڈیم میں ادا. اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی، وزیر داخلہ ضیاء لانگو، سینیٹر منظور کاکڑ اور ارکان صوبائی اسمبلی سمیت لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. حکومت اور دھرنا کمیٹی میں تحریری معاہدہ طے پایا. زیارت واقعے کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جائے گا. وزیر اعلیٰ بلوچستان کی سربراہی میں اپوزیشن اور شہداء کے لواحقین کا مشترکہ اجلاس ہوا. لواحقین کی کفالت بچوں کی تعلیم اور معاوضہ پالیسی کے مطابق فراہم کیا جائے گا. سربراہ حکومتی کمیٹی بخت محمد کاکڑ کا کہنا ہے حکومت شہداء کے لواحقین کے تمام جائز مطالبات پورے کرے گی، کسی کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا. کوئٹہ دھرنے میں کچھ سیاسی لیڈرز نے ریاست سے متعلق گمراہ کن پروپیگنڈا کیا. پاکستان کے خلاف جاری منظم سازش کو پاک فوج اور بلوچ عوام ناکام بنائیں گے. وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کا IFPR سمر کیمپ سے خطاب. کہا TTP BLA سمیت سب کی نانی بھارتی خفیہ ایجنسی را ہے. دہشت گرد تنظیموں کی را سے فنڈنگ اور ٹریننگ ہوتی ہے. مانگی ڈیم کو اس لیے نشانہ بنایا گیا کیونکہ یہ بلوچستان میں پانی کی فراہمی کا اہم منصوبہ ہے. واقعے پر جوڈیشل کمیشن بنا دیا گیا. تمام حقائق قوم کے سامنے آ جائیں گے. بلوچستان میں امن آئے گا، آپ تبدیلی دیکھیں گے. بلوچستان کو امن کی طرف بڑھنے سے کسی کا باپ نہیں روک سکتا. پاکستان اور بلوچستان لازم و ملزوم ہیں. خیبر پختونخوا میں دہشت گردی دوبارہ سر اٹھا رہی ہے. وفاق سے مؤثر ہم آہنگی کے بغیر دہشت گردی کے خلاف آپریشن ممکن نہیں. گورنر فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں گلگت بلتستان کی طرح آزاد کشمیر میں بھی حکومت بنائیں گے. نواز شریف کو دعوت دیتا ہوں آزاد کشمیر آ کر انتخابی مہم چلائیں. فیصل کریم کنڈی کا مولانا فضل الرحمان کو غیر سنجیدہ بیان فوری واپس دینے کا مطالبہ. پیٹرول 5 روپے 44 پیسے فی لیٹر مہنگا. 1 لیٹر 316 روپے 15 پیسے کا ہو گیا. ڈیزل 31 روپے 5 پیسے اضافے سے 354 روپے 35 پیسے فی لیٹر پر پہنچ گیا. میٹرک کا تیل 34 روپے 33 پیسے مہنگا ہو کر 276 روپے 66 پیسے فی لیٹر پر آ گیا. نئی قیمتیں 20 جولائی تک نافذ العمل ہوں گی. ملک بھر کے عوام برہم کہتے ہیں ان کا دل کرے تو یہ ہر سیکنڈ قیمت بڑھاتے رہیں. غریب لوگوں کا خیال کسی کو نہیں. حکومت مشکلات بڑھانے کے بجائے آسانی پیدا کرے. مری میں نون لیگ کی قیادت کی بیٹھک. صدر مسلم لیگ نون نواز شریف، وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی شرکت. ذرائع کے مطابق آزاد کشمیر کی صورتحال اور الیکشن کی حکمت عملی پر مشاورت. نواز شریف کے میرپور آزاد کشمیر میں جلسے کے انتظامات کا بھی جائزہ لیا گیا. وزیر اعظم نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں حالیہ اضافے کی وجوہات سے آگاہ کیا. پبلک ٹرانسپورٹ منصوبوں سے متعلق وزیر ٹرانسپورٹ سندھ کی زیر صدارت اجلاس. شرجیل میمن کی ڈپٹی کمشنرز کو اپنے اضلاع میں بس ڈپوز کے لیے سرکاری اراضی کی نشاندہی کرنے کی ہدایت. کہا منصوبوں کی کامیابی کے لیے مناسب انفراسٹرکچر کی دستیابی ناگزیر ہے. نئی بسوں کو جلد عوامی خدمت کے لیے سڑکوں پر لایا جائے گا. پولیس کوکین ڈیلر انمول اور پنکی کیس میں چالان پیش کرنے میں پھر ناکام. عدالت کا چالان پیش نہ کرنے پر اظہار برہمی. عدالتی ریڈر کو تفتیشی افسر کے خلاف شکایت درج کرانے کا حکم. تفتیشی افسر نے عدالتی شوکاز نوٹس کے باوجود چالان جمع نہیں کروایا. گزشتہ سماعت پر تفتیشی افسر انسپیکٹر محمد منصور نے عدالت سے مہلت مانگی. آج پیشی نہیں ہوا. اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی گرفتاری کا حکم دینے پر غور کر رہا ہوں. نیو یارک ٹائمز کو انٹرویو میں نیو یارک کے میئر زہران ممدانی کا کہنا تھا ستمبر میں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے موقع پر نیتن یاہو کی گرفتاری کا حکم دینے پر غور کر رہا ہوں. اسرائیلی وزیر اعظم جنگی مجرم ہیں. ان پر بین الاقوامی عدالت انصاف نے فرد جرم عائد کی ہے. اس حوالے سے وہی کروں گا جو قانون اجازت دیتا ہے. چھبیس نومبر احتجاج کیس میں PTI رہنما عمر ایوب اشتہاری قرار. اسلام آباد سیشن عدالت نے عمر ایوب کے دائمی وارنٹ گرفتاری بھی جاری کر دی. عدالت کی جانب سے طلبی کے باوجود عمر ایوب غیر حاضر رہے.
عمر ایوب پر تھانہ سیکریٹریٹ میں دفعہ 144 کی خلاف ورزی اور دیگر دفعات کے تحت مقدمہ درج ہے۔ کراچی گلستان جوہر میں غیر قانونی کال سینٹر چلانے اور غیر ملکیوں سے فراڈ کا کیس، عدالت نے ملزمان حیدر عمرانی اور ایان کے جسمانی ریمانڈ میں 20 جولائی تک توسیع کر دی۔ تفتیشی افسر نے بتایا ملزمان سے غیر ملکی شہریوں سے مالی فراڈ کے شواہد ملے ہیں۔ ملزمان ہیلتھ انشورنس کے نام پر غیر ملکی شہریوں سے فراڈ کرتے تھے۔ پنجاب کے 15 اضلاع میں نکاسی آب کے لیے 272 جدید مشینوں کی فراہمی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے سیویج مشینوں کی علامتی چابیاں واسا حکام کی سپرد کی۔ مریم نواز کا کہنا تھا پنجاب میں واسا نیٹ ورک کو 2 سے بڑھا کر 41 اضلاع تک وسیع کر دیا گیا۔ عوام کی آسانی کے لیے سیویج اور جدید نکاسی آب کے سسٹم کو اپ گریڈ کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی زیر صدارت پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کمیٹی کا اجلاس، دی موٹر وے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ موڈ پر تعمیر کی منظوری دے دی۔ سہیل آفریدی نے کہا دی موٹر وے منصوبہ ملاکنڈ ڈویژن کے عوام کے لیے تحفہ ہے۔ موٹر وے کی تعمیر سے ایندھن، وقت اور سفری اخراجات میں نمایاں کمی ہوگی۔ اور تھریز انٹرٹینمنٹ کی پیشکش، ڈرامہ سیریل در نجات کے پہلے ٹیزر کے بے انتہا مقبولیت کے بعد دوسرا ٹیزر ریلیز کر دیا گیا۔ ڈرامے کے پروڈیوسر سلمان اقبال، سونیا خان اور شہریار منور ہیں۔ میگا سٹار کاسٹ کے پہلے ٹیزر نے ہی ناظرین کے دلوں میں گھر کر دیا۔ شہریار منور، درف شاہ سلیم، سحر ہاشمی، نامیر خان، ثانیہ سیف اور صبا حمید نمایاں کردار ہیں۔ ڈرامہ در نجات کو میرا احمد نے تحریر کیا، ہدایت کار ثاقب خان ہے۔ تو دیکھنا نہ بھولیے ڈرامہ در نجات، بہت جلد صرف AWR ڈیجیٹل پر۔